تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آپ نے محرم الحرام کے پہلے عشرے کے دوران اہل تشیع حضرات کو ایک سجے ہوئے خوبصورت گھوڑے کے ساتھ جلوس نکالتے ضرور دیکھا ہوگا، جو اکثر مجالس کے اختتام پر باہر نکالا جاتا ہے۔ یہ گھوڑا ذوالجناح کی شبیہ کہلاتا ہے۔ نہ صرف اہل تشیع بلکہ بعض سنی حضرات بھی ذوالجناح نامی اس گھوڑے کے ساتھ احترام و محبت کے جذبات رکھتے ہیں۔ دوستو، یہاں ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے کہ کیا ذوالجناح کا جلوس نکالنا غلط ہے یا صحیح، کیونکہ ہماری اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف ذوالجناح نامی اس گھوڑے کی تاریخ بیان کرنا ہے، نہ کہ فرقہ وارانہ تنازعات کو ہوا دینا۔ ذوالجناح کو تاریخ انسانی کے مشہور ترین گھوڑوں میں شمار کیوں کیا جاتا ہے؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذوالجناح سے کیا نسبت ہے؟ یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور حضرت امام عالی مقام کی شہادت کے بعد یہ کہاں چلا گیا؟ ذوالجناح کوئی جن تھا یا فرشتہ، یا پھر یہ ایک عام گھوڑا تھا جس نے وفا کی ایک لازوال داستان رقم کی؟ یہ تمام باتیں ہم جانیں گے آج اس ویڈیو میں۔ دوستو، ذوالجناح اس مشہور گھوڑے کا نام ہے جو میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اور آپ علی مقام اسی گھوڑے کی کمر پر سوار ہو کر 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کے روز یزیدی فوجوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ دوستو، یہ کوئی عام گھوڑا نہیں تھا بلکہ اس کا نام یعنی ذوالجناح خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کیا تھا۔ ذوالجناح کے معنی ہیں 2 پروں والا۔ روایت کے مطابق یہ گھوڑا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حارث نامی ایک عرب سے خریدا تھا، جس کا نام ذوالجناح سے پہلے مرتجز تھا۔ خریداری کے وقت یہ گھوڑا کم سن تھا، لیکن اس کی خد و خال اور جسامت عام گھوڑوں کے مقابلے میں خاصی بہتر تھی۔ نواسائے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وقت بچے ہی تھے۔ ذوالجناح اور امام علی مقام کے درمیان ابتدا ہی سے ایک گہری انسیت پائی جاتی تھی، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا اپنے پیارے نواسے امام حسین کو بطور تحفہ عنایت فرمایا، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق مرتجز نامی یہ گھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور مال غنیمت حاصل ہوا تھا۔ مزید ایک اور روایت کے مطابق یہ گھوڑا مصر کے بادشاہ مقوقس کی جانب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا گیا تھا، تاہم تمام ہی صورتوں میں یہ گھوڑا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توسط سے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا تھا۔ تمام عمر امام علی مقام کا ساتھ نبھانے کے بعد کربلا کے میدان میں جان دینے والے ساتھیوں کے علاوہ ذوالجناح نے بھی اپنی محبت و وفاداری کا ثبوت پیش کیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ 10 محرم الحرام کے روز 3 دن سے بھوکا پیاسا ذوالجناح طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک میدان کربلا سے اہل بیت اور امام علی مقام کے ساتھیوں کی لاشوں پر لاشیں لے کر خیموں تک آ رہا تھا۔ جب حضرت امام حسین یزیدی فوجوں کے مقابل تنہا رہ گئے تو آپ رخصت آخر کے لیے اپنے خیمے میں تشریف لائے اور میدان مقتل میں واپسی کے لیے ذوالجناح کو ایڑ لگائی، تو تھکن سے چور ذوالجناح آگے نہ بڑھا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ وفادار ساتھی جان چکا تھا کہ آگے کیا واقعات رونما ہونے والے ہیں، لہٰذا اس نے امام علی مقام کو مقتل تک لے جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت امام حسین نے محبت سے ذوالجناح کی گردن پر ہاتھ پھیرا اور اسے کہا کہ یہ تمہاری آخری زحمت ہے، اس کے بعد میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ ذوالجناح نے اپنے سر کی مدد سے اپنی سموں سے لپٹی معصوم بی بی سکینہ کی جانب امام علی مقام کی توجہ مبذول کروائی، جو رو رو کر ذوالجناح سے یہ درخواست کر رہی تھیں کہ میرے بابا کو مقتل تک نہ لے جاؤ، کیونکہ جو بھی وہاں گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا۔
حضرت امام حسین نے بی بی سکینہ کو بہلا کر میدانی جنگ کا رخ کیا۔ حضرت امام حسین نے کچھ ایسی بہادری سے جنگ کی کہ گویا شیر خدا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میدانی جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہوں۔ بالآخر مشیت ایزدی کے تحت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزیدی لشکر کے ہاتھوں شہادت کی مرتبے پر فائز ہوئے۔ کربلا میں حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ذوالجناح امام عالی مقام کی دستار اور تلوار، جو کہ ذوالفقار علی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، کو لے کر خیموں کی جانب بڑھا۔ یہاں اس نے بی بی زینب کے خیمے کے پاس آ کر امام کے شہید ہونے کی اطلاع دی، جس کے بعد بی بی زینب خود مقتل کی جانب بڑھیں، جہاں انہوں نے اپنی جان سے عزیز بھائی کے سر قلم ہونے کا منظر دیکھا۔ کربلا کے مقابلے میں ذوالجناح نے حضرت امام حسین کا بھرپور ساتھ دیا۔ دشمن کی جانب سے ہونے والی تیروں کی بوچھاڑ سے شدید ترین زخمی ہونے کے باوجود بھی اس نے حضرت امام حسین کا ساتھ آخری دم تک نہ چھوڑا۔ ذوالجناح نے معرکہ کربلا میں کئی یزیدی فوجیوں کو اپنے سموں سے کچل کر موت کی گھاٹ بھی اتارا۔ تاہم دوستو، حیران کن بات یہ ہے کہ حضرت امام عالی مقام کی شہادت کے بعد ذوالجناح کہاں چلا گیا، یہ بات کسی کو نہیں معلوم۔ ذوالجناح سے متعلق کتابوں میں بہت سی روایات ملتی ضرور ہیں، لیکن یہ سب انتہائی مبہم ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذوالجناح نے شہادت امام حسین کے غم میں نڈھال ہو کر دریائے فرات میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی تھی، تو کچھ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ذوالجناح نے اپنے آقا کی شہادت کے بعد ریگستان کی راہ لی، جہاں سے وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں لوٹا۔ بہرحال اکثر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ذوالجناح کی زندگی کا خاتمہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی ہوا۔ یوں تو ذوالجناح ایک بے زبان جانور تھا، لیکن اس نے اپنی وفاداری اور قربانیوں کے ذریعے اپنا نام تا قیامت اہل بیت رسول کے ساتھ جوڑ لیا۔ دوستو، ذوالجناح کی حقیقت سے متعلق بہت سے مصنفین نے بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ کچھ کے مطابق ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک جن تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت پر مامور تھا، جبکہ بعض صاحب علم اسے ایک فرشتہ قرار دیتے ہیں جسے واقعہ کربلا کا گواہ بننا مقصود تھا۔ کچھ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ذوالجناح کا شجرہ نسب آگے چل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے جا ملتا ہے۔ دوستو، ان تمام باتوں میں کس قدر سچائی ہے اور کتنا فسانہ، یہ بات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ دوستو، امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد، چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی، ذوالجناح کی دی ہوئی قربانیوں اور اس کی وفاداری کے باعث اس سے محبت اور احترام کا رشتہ رکھتی ہے۔ یہاں اس ویڈیو کا اختتام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ قیامت تک خیر و برکت وابستہ رہے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1047، صحیح مسلم حدیث نمبر 1492۔